امیر فیضل صاحب اور مغل اجالا صاحبہ، میں یہاں پہ آ چکا ہوں۔ جیسے ہی آپ کے پاس وقت ہو تو کوشچن آنسر شروع کر دی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی حاضر ہوں۔ فیصل بھائی آج کچھ بزی ہیں تو بہرحال ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم، آج کا میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے تو سارا معاشرہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں، شروع میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی تمسخر، استہزاء اور نفرت کا نشانہ بنتے ہیں، اور یہ ماننے والے اپنے جس گروہ یا جماعت کو چھوڑ کر اس مامور من اللہ کے پاس آتے ہیں تو ان کے گروپ اور ان کی پرانی جماعتوں والے لوگ ان کو یہ حدیث سناتے ہیں کہ تم مت چھوڑو، مت جاؤ، جو بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے وہ بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خدا کا سلام ہو آپ پر۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جس کا خدا نے نہ تصور کیا تھا نہ سوچا، اور اگر آدم اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے تو وہیں سے ایک خاندان جو خدا کا خاندان ہوتا، سوسائٹی، قوم، ایک دنیا ہوتی۔ اب جس کا میں بتا رہا ہوں، اب کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مذاہب کی، یہ فالن ورلڈ ہے، فالن ورلڈ جو خدا سے بہت دور اندھیروں میں جا چکے ہیں۔ اس لیے جو بھی معمول اللہ آیا ہے، نبی، یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق سب سے بہتر بات جو ہے وہ کرائسٹ، جسے آپ عیسیٰ کہتے ہیں، اس نے یہ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ ایسے موقع پر جو یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ جو بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے وہ بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے، تو ہر نبی بھی جب اپنے وقت میں آیا تو ظاہر ہے جو میجورٹی تھی اس سے اس نے اختلاف کیا، اس نے اپنا نیا پیغام پہنچایا۔ وہ جس بھی پرانی جماعت میں تھا یا جس بھی معاشرے میں تھا، ظاہر ہے وہ وہاں سے جدا ہوا۔ تو یہ اس کو کہاں پہ فٹ کیا جائے گا، اس حدیث کو کہ جو بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے وہ بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ نبی بشر ہیں، اور نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو اگر اس بات کو یوں لیا جائے جو اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں، لیکن محمد صاحب کے دور کے اندر یہودی اور عیسائی، ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا، اور غلام احمد قادیانی، ہم اپنے دور میں آ جاتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میرے بعد 10,000 مسیح آئیں گے، مسیح، اور جب کسی کے دل پر الہام کی بارش ہو تو وہاں جانا، کیونکہ خدا نے پھر کلام کیا ہے، کہتے ہیں یہ بھی، لیکن مانتے نہیں۔ جہاں ماننے کی بات آتی تو وہی بات کہتے ہیں جو آپ نے کی ہے، کہ جو بھیڑ جدا ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ کہنا اور نہ کرنا یہ تضاد آ گیا، تو ایسی حدیث اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہر آنے والے کو بلاک کر دیتی ہیں۔ اس لیے میں اس چیز کو غلط کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی محترم، آپ نے درست فرمایا۔ مرزا صاحب نے یہی کہا تھا کہ دعائیں کرو اور قدرت ثانیہ کا انتظار کرو، اور جب کوئی تم میں روح القدس پا کر کھڑا ہو تو اس کو مان لینا۔
لیکن انہوں نے یہ کانسیپٹ جو تھا یہ ختم ہی کر دیا کہ نہ کوئی مجدد آ سکتا ہے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم آگے چلتے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ آج کل لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، کیا یہ والدین کے اعمال ہیں کہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بدل جانا چاہیے، لیکن اگر ہم اولڈ کانسیپٹ کو لیے بیٹھے رہیں گے اور جو نئی جنریشن ہے ان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جیسا میں لندن میں لیکچر دیا تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ شراب کیوں حرام ہے؟ تو جو ایک اور وہاں بھی تھے مولانا، انہوں نے قرآن سے آیات کھول کھول کے بیان شروع کی۔ میں نے کہا مولانا آپ نے تو اس کا سوال ہی سمجھا، وہ قرآن کی آیات کو ہی چیلنج کر رہا ہے کہ کیوں حرام ہے۔ پھر میں نے اسے میڈیکل اور سائنس جو بتاتی ہے شراب کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے اندر فائدہ کیا ہے، تو پھر جا کے اسٹوڈنٹ مطمئن ہوا۔ تو وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، 21 سینچری کی ڈیمانڈ اور چیلنج اور ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ماضی اور حال کٹھے تو چل نہیں سکتے، اس لیے پھر نقصان زیادہ ہو جائے گا، اور یہ اس کی پھر جو نئی جنریشن ہے وہ بڑی متنفر ہو جاتی ہے۔ جو میں نے عیسائی ینگ نسل کو دیکھا کہ عیسائی سے بالکل متنفر ہو چکی ہے، جو بڑی دوری بلکہ نکل چکے ہیں چرچ سے۔ جی محترم، یہی سمجھ آتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ 21ویں صدی کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے اور اولاد کو اپنے جو مینٹل فریم ہے اس میں کسی طریقے سے کاٹ پیٹ کے فٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی اور ہمارے طور طریق پر نہیں چلتی۔ تو زیادہ قصور جہاں تک میرا خیال ہے وہ والدین کا ہے، والدین خود اپسٹ پریشان ہیں اور اولاد کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان خدا تعالیٰ کے دل اور روح کی ترجمانی کرے۔ سوال یہ ہے کہ کہاں خدا اور کہاں انسان بیچارہ؟ خدا بے نیاز، ہر ضرورت سے پاک، رشتہ داریوں کے جنجالوں سے آزاد، بھوک پیاس بیماری حادثات سے مبرہ، اور انسان بیچارہ مجبوریوں اور ضرورتوں میں جکڑا ہوا، پھر یہ ترجمانی کیسے ہو؟ ہر جگہ تو انسان خدا کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، اور نہ ہی فرشتے اور اعلی مخلوقات کلیتاً یعنی پوری ترجمانی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ سفر نہ جانے کہاں پہ ختم ہو۔ لیکن جیسا میں نے بتایا ہے کہ یہ روحیں بگڑ چکی تھی، انسانی روحیں، تو ان کو موقع دینے کے لیے کہ جسم سے ترقی بہت تیز ہو جائے گی روح کی، اور بھیجا گیا تھا جو زندگی کا مقصد، یہاں خربوں مقصد کو چھوڑ دیں، اصل مقصد یہ تھا کہ انسان خدا کی ذات کو پہچانے، جانے، اور تھوڑی سی عمر کے اندر محبت میں کامیابی حاصل کرے۔ باقی تو انسان اور خدا کہاں انسان، تو محبت میں وہ بیسس ہیں پل جہاں پر انسان خدا تعالیٰ سے مل سکتا ہے
اور ہم کلام ہو سکتے. میں پہلا مسیح اور خدا کا دل ہوں جس نے یہ بھی بتایا ہے کہ روح کی دنیا میں روح کو جو 30 کروڑ سالوں میں روحانیت بڑھتی ہے، وہ جسم کے اندر جب روح آتی ہے تو وہ 80 سالوں میں وہ سفر مکمل ہو سکتا ہے اگر خدا کی طرف میں ہو، خدا کی طرف ہو. اگر برائی کی طرف میں ہوگا تو دیکھ لیں کہ جو 30 کروڑ سال جو ہے برائی میں، اندھیروں میں روح اپنے آپ کو بچائے گی یا 80 سال میں بچا سکتی ہے. تو کی تھی تو نیکی خدا نے، لیکن یہ بھی بدی ہو گئی، اس لیے کہ انسان اپنی اس قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. جی محترم، شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، اس عمر میں جب خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور آپ کی آنکھوں اور ماتھے کو چوما، تب سے ایک نیلا کنچ نور آپ کی آنکھوں میں ٹھہرا رہتا ہے. اس بات کو ذرا عام فہم کر کے سمجھا دیں کیونکہ یہ عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ ایک محبت الہی کا اعجاز ہے. جب خدا نے چوما تو میری آنکھوں میں یہ کنچ نور رہتا ہے. جو ہی میں آنکھیں بند کرتا ہوں، جو ہی آنکھیں بند کرتا ہوں تو یہ نور جو ہے اس میں مجھے اپنا جیسے ہزار سورج نیلے نور کے چمکے پھٹے اور پھر جنتیں دکھائی دیتی ہیں اور مختلف جہان دکھائی دیتے ہیں، اور پھر جھٹکے کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے میری روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. اسی میں میری کشف بھی ہو جاتی ہے، بلکہ کشف تو کھلی آنکھوں سے ہو جاتی ہے. میں کتاب لکھ رہا ہوں، لکھتے لکھتے کتاب ایک دم یہ مادی دنیا غائب ہو جاتی ہے، ہٹتی ہے، اور میں اپنے آپ کو کسی اور جہانوں میں پاتا ہوں. پھر جب وہ نظارہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ مادی دنیا سامنے آ جاتی ہے اور وہ نور جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہوا غائب ہو جاتا ہے. خدا کی ذات کے 3 نور ہیں. ان 3 نوروں میں ان گنت نور بکھرے ہوئے ہیں. خدا کا سفید نور ہے، پھر آگ کا نور ہے جسے گولڈن نور کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آسمانی نور ہے. تو یہ اس کی عنایت اور اس کی محبت کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے اپنا آسمانی نور مجھے دے دیا جو سب سے زیادہ پلک جھپکنے میں کھلے جہانوں میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نور اپنا جو ہی میں آنکھ بند کروں دن میں بھی ہوتا ہے، بلکہ دن میں کئی دفعہ آگ کا گولا نور جو ہے میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے جنگل میں، اور رات کو یہ نیلا نور میری آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے. بلکہ کھلی آنکھوں میں بھی اگر کمرے میں ہوں تو سارا کمرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، جنگل میں ہوں تو سارا جنگل اس نور سے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. تو اسی نور کے اندر ایک ایسا سکون ہے جو کھلے جہانوں میں نہیں مل سکتا. ایسی خوشیاں ہیں، ایسا وجد ہے، ایسی نہ ختم ہونے والی محبت ہے. تو یہ وہ نور ہے جو خدا دیتا ہے ان کو جو اس کے ہو گئے. اس نور کو دیکھ کر
جب میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو یہ آسمانی نور مجھے ڈھانپ لیتا ہے. تو اگر فرشتوں کی دنیا میں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو اس نور کو دیکھ کر فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. جنات کی دنیا سے گزر رہا ہوں تو وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. اور اعلیٰ مخلوقات کی نور سے دنیاؤں سے گزر رہا ہوتا ہوں جیسے گولڈن یا بلیو، تو وہ بھی خوش آمدید اور اپنے جہان کھول دیتے ہیں. جی محترم، بہت شکریہ. یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ سے پہلے بھی کبھی اس طرح کا نور کسی کو دیا گیا؟ کسی کی آنکھوں میں ایسا نیلا نور ٹھہرا، صوفیوں کی یا انبیاء کی یا جو لوگ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی مشن کے لیے مامور ہو کر آتے رہے، یا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا؟ یہ پہلا ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن کچھ انبیاء تھے جن کو یہ ملا، پھر انہوں نے خدا کی باتیں نہیں بتائیں، جو آسمانی باتیں، خاص کر جس سے انسانیت خدا کو مل لیتی. تو سوسائٹی کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس انداز سے بیان کیا کہ وہ سمجھ جائیں. تو وہ نور واپس لے لیا گیا تھا. تو یہ نور ایسی چیز نہیں ہے، ملنا ایک عنایات ہے خدا کی. اور اگر خدا کا راز جو خدا چاہتا ہے بتائے تاکہ اس کی دنیا آ جائے، اگر نبی کوئی کوتاہی کرے تو یہ نور واپس بھی لے لیا جاتا ہے. تو یہ نور ایسی چیز نہیں ہے آخرت میں بھی کہ مل گیا تو آپ جو چاہیں کریں، بلکہ اس نور کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ یہ نور، جیسے خدا نے کہا تھا کہ جب تو اس روح میں میری محبت الہی کی جو آگ بھڑکتی ہے، یا وہ روح دور ہو اور خدا کی گائیڈنس اور اس کی محبت الہی کے ریلم سے نکل کر کچھ اور کرنا چاہے تو اس سے نکل جانا. تو یہ نور کو سنبھالنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے کہ کہیں خدا کہیں چھوڑ نہ جائے. لیکن یہ جو نور جیسے مجھے دیا گیا ہے ساری زندگی، اور کبھی کیا نہیں مجھ سے واپس، یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے متعلق میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل نظر انداز کر کے ساری زندگی خدا کی وہ باتیں بتا رہا ہوں جس سے خدا کی دنیا آ جائے گی. یہ جو مسیح ہے، جسے آپ کرائسٹ کہہ لیں یا عیسیٰ کہہ لیں، اس کو بھی ملا تھا. پھر جب یہ مشن چھوڑ کے چلا گیا اور وہ خدا کی راز نہیں بتایا جس سے انسانیت اور خدا کی دنیا آ جاتی، تو پھر وہ نور چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو ایک دفعہ ابراہیم گولڈن نور کی روح اور عیسیٰ پہنچے تو ابلیس سے کہا کیا بات ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے اور زاہد کامیاب ہو گیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ زاہد کو ایک تو میں نے شروع میں بڑا ہلکا لیا، میں سمجھا اس کو تو مشن خراب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں مجھے
جب میں نے اس پہ حملے کیے تو جو یہ عیسیٰ ہے یا اور تھے، انہوں نے جب بھی کوئی 1% بھی خدا کو آگے پیچھے ہلا دے اور اپنے آپ کو لے آئے تو اس کا میں پھر کام کر دیتا ہوں، مشن خراب کر دیتا ہوں۔ زاہد کا یہ ہوا کہ ساری زندگی میں اس پہ حملے کرتا رہا، اس نے 1% بھی خدا کو آگے پیچھے نہیں کیا، تو جو حملے ہوئے وہ نور کی ڈھال بن گیا، اس لیے خدا کی دنیا آ گئی۔ جی محترم، اس میں بہت گہرا نقطہ پوشیدہ ہے کہ جو ہی انسان کا سیلف آگے آتا ہے تو وہ جو اس کے اوپر خدا کے نور کی عنایات ہوتی ہیں وہ اس سے چلی جاتی ہیں۔ بالکل درست۔ جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے بارہا کہ جسم کے ساتھ اس کائنات میں جو روحانی ترقی 80 سال میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے روح کی دنیا میں 30 کروڑ سال درکار ہیں۔ یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ سب کو 80 سال کی عمر نہیں ملتی، دوسرے بچپن، لڑکپن اور جوانی کا ایک طویل حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے، تیسرا 98% لوگوں کو تو آخری ہچکی آنے تک یہ شعور ہی نہیں آ پاتا کہ وہ اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہیں۔ مسلمانوں نے قرآن کریم میں یہ پڑھ کر کہ جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہی مقصد حیات بتانا شروع کر دیا، جبکہ اکثریت اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھتی اور اسے نماز روزے تک محدود سمجھتی ہے، تو پھر روحانی ترقی ہو تو کیسے ہو؟ یہ باتیں جو اب میں بتا رہا ہوں اس میں قصور انبیاء کا بہت زیادہ ہے۔ اگر عیسیٰ کھول دیتے سب باتیں تو پول مذہب نہیں بنا سکتا تھا اور پھر اسلام نہیں آ سکتا تھا، یعنی کہ محمد عربی آتے لیکن خدا کی معرفت، اس کی عظمت کے اور نشان دکھاتے۔ اور اگر پیچھے چلے جائیں، اب دیکھیں نا ابراہیم کی جو اس نے جنتوں میں بتائی ہیں، اس نے بڑے واقعات بتائے اب کہ خدا کی اسے کیا باتیں ہوئیں اور وہ آمنے سامنے آیا۔ اگر وہ بتا دیتے تو دنیا کہیں کی کہیں ہوتی۔ آدم اپنے رب کی جو مشاہدات اس نے کیے کہ نافرمانی سے پہلے اگر اپنا سفر مکمل کر لیتا تو یہ دنیا کچھ اور ہوتی۔ تو اب یہ 6000 سال کے بعد اب یہ سارا بوجھ جو ہے ایک دم مجھ پہ پڑا ہے اور سب کچھ نیا نیا لگ رہا ہے۔ حالانکہ یہ نیا نیا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ تو اب جب بچے مر جاتے ہیں 12 سال تو ان کا قانون کچھ اور ہے، فرشتوں کا، وہ دوسرے سیاروں پہ جو بہت سی دنیا ہے اس کائنات میں، ظاہری کائنات میں یہ نظام بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو اس کے بعد جو حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، تقدیر کے مسائل ہیں، موت کا خوف ہے، اور آخری وقت تک جیسے آپ نے کہا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا کا ایک ہی قول ہے کہ میری دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو جس دنیا میں انسان رہ رہا ہے یہ خدا کی دنیا ہے ہی نہیں۔ اب اگر مجھ سے شروع ہو گئی، میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسانیت مجھے رسپانس کر دے تو میرے وقت میں ہی آ جائے، نہیں تو دوسری تیسری نسل چاہیے۔ تو یہ سب انسانی ذمہ داریاں ہیں۔ جب یہ دنیا آ جائے گی تو جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 12 سال کے بچے کی
اتنی روحانیت تھی جیسے عیسیٰ کی، ابراہیم کی یا محمد اور دوسرے انبیاء کی ہوگی، بلکہ میری دعا تو یہ ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ ہوں، تاکہ میں فخر کر سکوں کہ وہ میرے روحانی فرزند ہوں گے، بیٹا بیٹی ہوں گے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کرائیٹیریا ہے جس سے یہ جانچا جائے کہ اس شخص نے، فلاں شخص نے اپنی روحانی ترقی کا سفر مکمل کر لیا ہے، اور یہ کہ وہ نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی ظاہری علامت بھی ہے؟ جی ہاں، اس کی ظاہری علامت بھی ہے، اور اس سے صاف پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ یہ نفس مطمئنہ کی منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ وہ علامت یہ ہے، جو خدا کا ہوتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے، اور جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کے رازوں کے پردے اٹھاتا ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھ لیں تو جان لیں کہ وہ نفس مطمئنہ کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، اور اس پہ اسرار کھولے جا رہے ہیں اور خدا کے، اور خدا اس کو خود ہی گائیڈنس دے رہے ہیں اور خود ہی اس پہ راز الہی کی بارش کر رہے ہیں۔ اگر یہ کرائیٹیریا نہ ہو اور وہ مذہب کی جھنجھٹوں میں اور بحثوں میں اور جھوٹا کرنے پہ کسی کو تلا ہوا ہو، تو جان لیں کہ وہ اس منزل سے بہت دور ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ کی منزل پر خدا اپنے اسرار کھولتا ہے، اسی سے پھر اصل بارش ہوتی ہے جو سیراب کرتی ندیوں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، اور وہیں سے پھر انسانیت خدا کے نزدیک آتی ہے۔ جی محترم، جہاں تک خدا تعالیٰ کے ذکر کا تعلق ہے، وہ تو میرا خیال ہے لوگوں میں 24 آور جاری رہتا ہے، چاہے اس کے نام پہ لڑ مر رہے ہوں، چاہے دلائل کی دنیا میں جنگ ہو رہی ہو، چاہے یہ گروپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہوں، ہر کوئی خدا کی اور نبی کی اپنے حمایت میں ایک دوسرے کو جھٹلاتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح بے شمار یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو اقوال ہیں، جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی عملی زندگی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ نفس مطمئنہ تو کیا، نفس لوامہ بھی ابھی شاید ان کو حاصل نہیں ہوا۔ ہاں البتہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اسرار کھولے، یہ تو بہت بلند درجہ ہے، اور میرا خیال ہے یہ تو انبیاء کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ باقی عام لوگ جو نفس مطمئنہ پہ پہنچتے ہیں، ان کی بھی کوئی پہچان بتائیں۔ نفس مطمئنہ پر کہ وہ پہنچ چکا ہے، نفس مطمئنہ کے بھی کئی جہان ہیں نا، جیسے محبت الہی کے بھی جہان ہیں، لیکن پہلا جہان یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو بتائے گا، براہ راست اسرار کھولے گا کہ خدا نے مجھ سے یہ ہم کلامی کی، یا میں اس دنیا میں تھا، یا یہ الہام کیا، یا مجھ پر وحی کی، اور اس کو سن کر آپ، کیونکہ وہی الہام جو خدا اسرار کھولتا ہے، اس کو سن کر دل پہ ایک
عجیب لذت اور عالم طاری ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے۔ اس میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، اس میں وہ شہید بھی ہیں، وہ نہیں جو بم مار کے لوگوں کو مارتے ہیں، وہ جیسے آپ کے قرآن میں بھی ہے کہ جو اپنے آپ سے جہاد کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اکثر انسانیت جو ہے یا تو وہ نفس امارہ گناہوں کی دلدل اور خدا سے تو بہت ہی دوری، اگر ان میں سے نکال دیا جائے تو پھر کم تعداد ہے ان لوگوں کی جن کا نفس انہیں ملامت کرتا ہے کہ وہ اس گناہوں کی دنیا، امارہ کی دنیا، یہ فکروں کی دنیا، ان کو چھوڑ کر نفس لوامہ یہ ہے کہ نفس اس دنیائی دور سے بدزن ہو کر نور کی طرف آنا چاہتا ہے، تو پھر ان میں سے بہت کم تعداد نفس لوامہ میں آ جائے گی۔ لیکن نفس مطمئنہ تو یہ وہ سیڑھی ہے جہاں سے براہ راست سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر یہ کھربوں جہان ہے اس کے، ان پہ بھی یہ کلام طاری ہوتا ہے، اور صالحین بھی ہیں۔ لیکن وہی بات آ جائے گی کہ دونوں کی ہے پرواز ایک جہاں میں یا ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور گرگٹ کا جہاں اور، لیکن یہاں ان کو گرگٹ نہیں کہا جائے گا، یہ پھر اپنی چھوٹا بڑا پرندہ اپنی پرواز کے مطابق الہام یا وحی اس کو سمجھتا ہے اور روحانی ترقی کرتا ہے۔ لیکن اسرار اللہ کے اسرار کھلنا اور ہم کلام ہونا، یہ پہلی سیڑھی ہے نفس مطمئنہ کی۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ اس تفصیلی بیان کا۔ لیکن یہاں پہ میں ذرا شعر میں ایک لفظ کے بارے میں بڑے ہی ادب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اکثر آپ چونکہ ایک یا تو جذب کی کیفیت میں تعریر ہوتی ہے آپ کے اوپر، یا کوئی اور کچھ ایسی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کئی دفعہ بعض الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا استعمال وہ لفظ غلط استعمال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بات ہمیشہ کے لیے یہ شعر جو ہے یہ صحیح ہو جائے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ تو محترم اکثر میں نے سنا پہلے بھی وہ، اور آپ گرگٹ کہہ دیتے ہیں، گرگٹ تو ایک بہت ہی اور قسم کی مخلوق ہے۔ کرگس کا مطلب ہے گدھ، اور شاہین بہرحال جو ایک بہت ہی معزز پرندہ ہے، ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کیا ہے علامہ اقبال نے۔ اور چونکہ کرگس گدھ جو ہے وہ مردار کھانے والا ہے اور وہ فضا میں شکار نہیں کر سکتا، ہاں زمین پہ جب اس کو مردار نظر آئے تو وہ فوراً جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے ہیں ان کے۔ اور شاہین جو ہے وہ فضا میں ہی جھپٹتا ہے، اور جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا والا لہو، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو اس کا انداز جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ میں نے گزارش کی، کیونکہ پھر لوگ ان باتوں کو پکڑ کر بہت زیادہ فضولیات کرتے ہیں۔ جی محترم، میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگلا سوال جو ہے وہ کافی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ طوالت کے ساتھ اس کا جواب بیان کیا جائے، اور جب آپ بیان کریں گے جواب تو پھر وہاں سے اور سوال پیدا ہو جائیں گے۔
تو میں نہیں چاہتی کہ بات ادھوری رہ جائے. آپ کو جانا ہے تو نو پرابلم، ہم انشاءاللہ باقی سوال نیکسٹ سیشن پہ کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو، سو کائنڈ آف یو. آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. محترم، بہت سی کارآمد، بہت سے روحانی نکات بھی آپ نے بیان کیے جن کی وجہ سے بہت اچھا لگا اور کافی نئی باتوں کا انکشاف ہوا. کاش کے لوگ توجہ سے ان باتوں کو سنیں اور ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں. بہرحال میرے لیے یہ سیشنز سوال جواب کے بہت ہی پرلطف ہوتے ہیں اور نئے نئے سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے، فیصل بھائی کی طرف سے اور پیور ڈسکشن کی جو ساری ٹیم ہے اس کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ قیمتی وقت روز دیتے ہیں. جزاکم اللہ واحسن الجزا. آپ کا بھی اور فیصل صاحب کا بھی، میر فیصل صاحب اور آپ کی جو ٹیم ہے جو میں نہیں جانتا پیور ڈسکشن کی، ان کا بھی دلی طور پر شکر گزار ہوں میں کہ یہ پروگرام سے جہاں بھی سید روحیں ہوں گی ان کے دل کھینچے جائیں گے خدا کی طرف، اور اسی کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو بہت بہت شکریہ. مجھے جانا ہے اس لیے میں آج زیادہ وقت نہیں دے سکا، تو اس کے لیے معذرت خواہ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.